تاریخ کی متعدد کتابوں میں بتایا گیا ہے کہ محمود غزنوی نے گجرات میں سومناتھ کے مندر کو لوٹا تھا اور انڈیا پر کیے گئے ان کے حملوں کے دوران ہزاروں ہندو ان کی فوج کے ہاتھوں مارے گئے۔ یہ کہانی سومناتھ کے مندر پر محمود غزنوی کے حملے کے اور جہاں سے لوٹے گئے خزانے کے بارے میں ہے۔ یہ گجرات کے سولنکی حکمرانوں کے لیے تباہی کا وقت تھا۔ سوراشٹر کے ساحل پر واقع سومناتھ مندر کی وجہ سے اسے گجرات کی گوجر سلطنت کا مذہبی دارالحکومت سمجھا جاتا تھا۔ سومناتھ مندر کی چھت افریقہ سے برآمد کیے گئے پتھروں کے 56 ستونوں پر ٹکی ہوئی تھی۔ مندر کے اوپر 14 سنہری گنبد تھے جو دھوپ میں چمکتے تھے اور دور سے نظر آتے تھے۔ مندر کے اندر ناسپو شیو لنگا کی اونچائی لگ بھگ 7 بالشت تھی جسے خوبصورت نقش نگار سے سجایا گیا تھا اور ہیروں سے جڑا ایک تاج اس کی چکا چوند میں مزید اضافہ کرتا تھا۔ شمبھو پرساد دیسائی نے اپنی کتاب پربھاس بانے سومناتھ میں سومناتھ مندر کو بیان کیا ہے۔ سومناتھ مندر میں 56 لکڑی کے ستون بھی تھے۔ مرکز میں ایک مورتی رکھی گئی تھی۔ پورا مرکزی حصہ چراغوں سے روشن رہتا تھا۔ مورتی کو سونے کی زنجیروں اور موتیوں سے سجایا گیا تھا۔ مندر میں بہت سے بت تھے جن میں قیمتی پتھر جڑے ہوئے تھے۔ سومناتھ کا مجسمہ ہندوستان کا بہترین مجسمہ تھا۔ تجسم پر یقین رکھنے والے ہندوؤں کا ماننا تھا کہ روح جسم کو چھوڑ کر سومناتھ آتی ہے اور پوجا کرتی ہے۔ عقیدت مند یہاں اپنا قیمتی سامان اور مال و اسباب بطور نذرانہ پیش کرتے کئی ہزار گاؤں مندر کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ شمبھو پرساد دیسائی اپنی کتاب میں مزید لکھتے ہیں کہ یہ مندر بہت پرکشش اور قیمتی پتھروں سے بنا تھا۔ ہزاروں برہمن یہاں پر رکھے ہوئے بتوں کو پوجنے اور یاتریوں کو پوجا کروانے کے لیے یہاں رہتے تھے۔ 300 حجام یاتریوں کے سر منڈوانے کے لیے یہاں ٹھہرتے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب دنیا کی سرحدوں کا فیصلہ تلوار کے زور پر ہوتا تھا۔ غزنی کے میدان میں محمود اور ان کے بھائی کی فوجیں آپس میں ٹکرائیں۔ اس جنگ میں محمود کو فتح حاصل ہوئی۔ اسی شام اسے تاج پہنایا گیا اور سلطنت کا لقب دیا گیا۔ وہ یہ لقب پانے والے پہلے شخص تھے۔ سلطنت حاصل کرنے کے بعد سلطان نے اپنی سلطنت کی حدود وسطی ایشیا سے جنوب میں سندھ تک بڑھانے کا فیصلہ کیا اور ہندوستان کے کئی علاقوں کو فتح کر لیا اور اس دوران کئی مندروں کو تباہ کر دیا گیا۔ محمود کی زمانے کے مطابق اس وقت ہندوؤں میں یہ افواہ پھیلی ہوئی تھی کہ سومناتھ بھگوان ان سے ناراض ہیں، اس لیے انہوں نے محمود کو بھیجا ہے کہ وہ انہیں سزا دے اور ہیکل کو تباہ کر دے۔ جب محمود کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے سومناتھ پر چڑھنے کا فیصلہ کیا۔ پھر محمود نے اپنے 30,000 گھوڑ سواروں کے ساتھ 8 اکتوبر سن 1025 کو سومناتھ پر حملہ کیا۔ تاہم تاریخ کی کتابوں میں ہمیں اس فوج کی تعداد میں فرق ملتا ہے۔ رتنمنی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 30,000 سپاہی جبکہ 54,000 غلام اور مزدور اس وقت فوج کا حصہ تھے۔ عرب مورخ علی ابن الادیر کے مطابق محمود نے غزنی سے سوراشٹر کے ساحل تک 1420 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا اور وہ 6 جنوری سن 1026 کو گجرات پہنچے۔ محمود نے غزنی سے سومناتھ تک کا سفر بہت تیزی سے مکمل کیا۔ شمبھو پرساد دیسائی نے اپنی کتاب پربھاس جانے سومناتھ میں سفر کے حالات بیان کیے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ موڈھیرا نامی علاقے میں پہنچ کر محمود کو اپنے پہلے بڑے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا جب 20,000 فوجیوں کے ایک لشکر نے ان پر حملہ کیا۔
डॉक्टर नाजिम के मुताबिक उस वक्त समुंदर के किनारे पर एक बहुत बड़ी दीवार थी और बड़ी तादाद में बरहमन इस दीवार पर जमा थे। रणतनमनी राव के मुताबिक जंग के दौरान कई मुसलमान फौजी मारे गए और दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। महमूद के सिपाही दूसरे दिन भी मंदिर के कला की दीवार पर न चढ़ सके। डॉक्टर नाजिम के मुताबिक 7 जनवरी की सुबह लोगों ने महमूद की अफवाज के हमले का सामना किया और पीछे हट गए। उसके बाद महमूद के सिपाही किला में दाखिल हुए। जैसे ही फौज ने किला पर कब्जा किया, सोमनाथ के लोग मंदिर पहुंचे और वहां सोमनाथ की मूर्ति की हिफाजत के लिए दुआ की। फिर हिंदुओं ने महमूद की फौज पर हमला किया। शाम को उन्होंने महमूद गजनी की फौजों को भगा दिया और किला का कब्जा वागुजार करवा लिया। तीसरे दिन महमूद गजनी की फौज ने किले पर 2 हमले किए। रणतनमनी राव लिखते हैं कि महमूद गजनवी इस जंग को जल्द ख़त्म करके गजनी वापस जाना चाहते थे। महमूद ने अपनी फौज के एक छोटे दस्ते को किले में रहने को कहा। दूसरों को हुक्म दिया गया कि वो इर्द गिर्द के इलाकों से आने वाले फौजियों को किला में दाखिल होने से रोकें। इस दौरान जब महमूद को मालूम हुआ कि भीम देव अपनी फौज के साथ हमला करने आ रहे हैं तो वो खुद वहां पहुंच गए। भीम देव और महमूद के दरमियान ज़बरदस्त जंग हुई। भीम देव भाग गए और महमूद जंग के बाद सोमनाथ वापस आए और किले को तबाह कर दिया। हारोल्ड विल्बरफोर्स हिस्ट्री ऑफ काठियावाड़ फ्रॉम एंटिक्विटी में लिखते हैं कि इस वक्त सोमनाथ या सौराष्ट्र में कोई दूसरा बादशाह नहीं था जो महमूद से लड़ सके। चुनांचे सोमनाथ में खजाना लूटने के बाद महमूद कोई वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते थे और इसे जल्द अज जल्द बाहर निकालना चाहते थे। प्रभास सोमनाथ के मुताबिक महमूद ने सोमनाथ पर हमला करके हिंदू बादशाहों को हैरान कर दिया था। प्रभास सोमनाथ के मुताबिक महमूद ने सहरा के रास्ते कच्छ से सिंध तक का सफ़र किया। भीमदेव तीनों बादशाहों में से सब कम ताकतवर थे। इनकी सल्तनत महमूद के रास्ते में पड़ी। ये जानते हुए कि लूट मार के साथ गजनी वापस आना आसान नहीं होगा, महमूद ने भीमदेव के किले पर हमला करने का फैसला किया। लाइफ एंड टाइम्स ऑफ महमूद गजनी के मुताबिक महमूद भीमदेव को कत्ल करने के बाद वो कच्छ से सिंध चले गए।